قربانی کیا ہے, ہم کیوں کرتے ہیں جانور ذبح کیوں کرتے ہیں. کافی سارے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ سنت کیا ہے, سنت موقدہ کیا ہے. اگر نماز کا انکاری ہے, نماز کا استدعا کرتا ہے تو پھر تو شاید قربانی بھی قبول. کٹے کی قربانی نہیں ہوتی, یعنی فوت شدگان کے لیے ان کی قبر پہ جا کر ان کے لیے مانگنا. کن کو دیکھ کر؟ کلچر دیکھ یہ گوروں کو دیکھ کر یا غیر مسلم عیسائیوں کو دیکھ کر. دیکھیں قبولیت کا سلسلہ جو نا وہ نہ آپ کے ہاتھ میں ہے نہ میرے ہاتھ میں ہے. بے شک جی, کہ کئی دن تک گھر چولہا نہیں جلتا تھا, بالکل, لیکن قربانی کا موقع ہے تو آپ نے قربانی کی ہے. وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کا تھا, ابو عبیدہ اگر تیری جگہ پہ کوئی اور ہوتا میں اس کی ٹیڑھی کمر کو نہ کوڑے مار کے سیدھا کر دیتا. ہمیں عزت ملی ہے اسلام کی وجہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میرا نام احمد رزاق ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور خوش بھی ہوں گے. آج کی اس پوڈ کاسٹ کے اندر جو ہمارا ٹاپک ہے وہ آف کورس عید کے دن چل رہے ہیں تو قربانی کے حوالے سے ہے. اور جیسے ہم نے نکاح کو مشکل بنا دی, اسی طرح ہم اپنی قربانی کو بھی مشکل بناتے جا رہے ہیں. اور انہی ایشوز کے اوپر ڈسکشن کے لیے جو مہمان شخصیت آج میرے اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں, یہ ایک عالم دین بھی ہیں, پروفیسر بھی ہیں, خطیب بھی ہیں, میرے استاد بھی ہیں. میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے اور یہ اپنا ادارہ بھی چلا رہے ہیں. ان کے انسٹیٹیوشن سے بہت سارے نوجوان انہوں نے دین سیکھا اور آج دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر, مختلف شہروں کے اندر جا کے دین کی بات کر رہے ہیں, دین کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ مزید ان سے دین کا کام لے. میرے ساتھ موجود ہیں قاری عبد القہار صاحب. شیخ بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. کیسے ہیں آپ, عید کی تیاریاں کیسی ہیں؟ جی اللہ کا شکر, الحمدللہ. آج کا ٹاپک بھی وہی ہے میرا خیال ہے جو آپ نے جمعے کے اندر جو ڈسکشن کی ہے, تو جمعے کا موضوع ذرا اس سے مختلف تھا, لیکن ویسے قربانی کا چل رہا ہے نا, اشرت الحجہ, اس میں قربانی کا بھی ذکر کیا ہے, لیکن کچھ دیگر اعمال جو اشرت الحجہ میں کیے جاتے ہیں اور ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے. ٹھیک, تو اس حوالے سے بھی توجہ دلائی ہے. شیخ میں نے جیسے انٹرو میں کہا کہ قربانی کو ہم نے مشکل بنا لیا, جیسے ہم نے اپنی شادیوں کو مشکل بنا لیا ہے. تو ایک تو اس کی کیا وجہ ہے, دوسرا اس کو بہت زیادہ اب سوشل میڈیا پہ بھی ڈسکس کیا جا رہا ہے. یہ سنت ہے جو قربانی ہے, یہ سنت ہے, سنت موقدہ ہے, واجب ہے, فرض ہے. قربانی دراصل میں ہے کیا؟ قربانی دراصل قرب سے ہے, اللہ تعالیٰ قرب پانے کے لیے. جی جی. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا ما ہی الاضاحی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں قربانی کیا ہے, ہم کیوں کرتے ہیں جانور ذبح کیوں کرتے ہیں؟ جی جی. بابا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. ٹھیک. تو اس کے حوالے سے یہ سنت ہے, اس کی ادائیگی کن کن پہ لازم ہے تو سنت. جی جی. ایک صاحب حیثیت انسان ہے اور مال و زر کی فراوانی ہے, اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا, تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی سخت وعید فرمایا, فلا یقربن مصلانا, وہ ہماری عیدگاہ کے قریب تک نہ آئے. اللہ اکبر. اچھا. اور جو نہیں کر سکتا اس کے لیے گنجائش موجود ہے, صاحب حیثیت نہیں ہے, یا چھوٹا جانور جس طرح یہ بکرا چھترا بہت مہنگا ہے, جو مناسب جانور ہے وہ تقریباً 1 لاکھ کے لگ بھگ ہے, اس سے بھی اوپر ہے. جس کے بعد ایسی حیثیت نہیں ہے لیکن اس کے دل میں خواہش ہے کہ میں قربانی کروں, جی, تو اس کے لیے سہولت موجود ہے کہ وہ بڑی قربانی میں شریک ہو رہے. اچھا, حصہ ڈال لے, حصہ ڈال لے. میں چھوٹے جانور میں بھی ڈال سکتا ہے, بڑے میں کسی, چھوٹے نہیں بڑے میں, گائے میں یا اونٹ میں. اچھا, بکرے میں نہیں کر سکتا؟ بکرے میں نہیں, بکرا وہ ایک قربانی ہے, وہ ایک پرسن کی طرف سے. اچھا, بیسیکلی مطلب جس جانور کی زیادہ قربانیاں ہو وہ اس کے اندر وہ حصہ ڈال سکتا ہے. ہاں جی, گائے اور اونٹ. گائے اور اونٹ, ٹھیک ہو گیا. اور اس میں اونٹ میں 10 تک افراد شریک ہو سکتے ہیں اور گائے میں 7. یہ قربانیوں کے حساب سے ہے, جتنی قربانی ہے اس حساب سے. اس میں یہ کہ جو اب بکرا چھترا وہ 1 لاکھ کے لگ بھگ ہے, اور جبکہ یہ 30-35 ہزار میں بھی انسان اس میں اپنا فریضہ ادا کر لے گا اور سنت اس کی ادا ہو جائے گی انشاءاللہ. جی جی. اور اس کے بھی آگے پھر جس کے بعد یہ بھی گنجائش نہیں ہے, جس کے بعد یہ بھی گنجائش نہیں ہے. سنن ابی داؤد کے اندر روایت ہے کہ وہ اپنے بال وغیرہ نہ تراشے عید سے, جو ذوالحجہ ہے اس سے پہلے بھی اسے نہیں تراشے. جی. اس کے بال بڑے ہو گئے ہیں, ناخن بھی بڑے ہو گئے. عید والے دن حدیث کے الفاظ ہیں, وہ اپنے بال تراش لے, ناخن تراش لے, درناخ بال جو ہے وہ اس کی صفائی کر لے. فرمایا یہی اپنی حجامت کر لے, فتل کا تمام اضحیتی کا, آپ نے فرمایا کہ یہی تمہاری پوری قربانی ہو جائے گی. اللہ اس کو قربانی کا ثواب عطا فرما دے گا. یہ تو بہت بڑا شارٹ کٹ ہے. معاشرے میں نا جو لائف سٹائل بن گیا نا, لوگوں کو دکھانے کے لیے, یہ 2 کروڑ کا بیل خریدا ہے یا 5 لاکھ کا بکرا خریدا ہے, اگر تو واقعی للہیت کے ساتھ خشیت الہی لوگوں نے اس کی تصویریں وائرل کر دی تو وہ الگ بات ہے. وہ میں اس پہ آتا ہوں سوشل میڈیا کے حوالے سے. لیکن میں جو یہ سوال تھا اسپیسیفکلی کہ یہ سنت ہے, جیسے میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ میں فرض پڑھتا ہوں, فرض نماز ادا کرتا ہوں, اس کے بعد میری سنت میں نہیں ادا کرتا, اس پہ مجھے گناہ نہیں ہے. لیکن اگر ایک بندہ صاحب حیثیت ہے, اس کے پاس پیسے ہیں
اور آپ کہہ رہے ہیں یہ سنت ہے اور پھر بھی وہ نہیں کرتا. قربانی نہیں دیکھیے کرتا. سنت سے سنت کا بھی فرق ہوتا ہے نا. ٹھیک یہ سنتیں نمازوں کے آگے پیچھے تو یہ تو ہم ہر روز کبھی رہ بھی جاتی ہیں جی کسی وجہ سے, چلو چھوٹ ہے. اب یہ عید الفطر, عید الاضحیٰ کی نماز, یہ بھی تو سنت ہی ہے نا. جی جی جو بالکل یہ نہیں پڑھتا ہمارا معاشرہ کو کیا بولتا ہے, یہ تو عید بھی نہیں پڑھتا, بالکل بالکل ہے تو یہ بھی سنت. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. تو سنت کی فرض چھوڑ اہمیت دیتے ہیں اور وقت کے اس کو اعتبار سے یا نوعیت کے اعتبار سے نا اس میں فرق آ جاتا ہے. تو ویسے ہر سنت ہی بڑی اہمیت کی عمل ہے, لیکن کچھ سنتیں جو سال میں ایک دفعہ ادا نہیں ہیں اس میں انسان کو کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہو. اچھا کر صاحب اس پہ بھی تھوڑی سی نظر ڈال دیجیے گا. کافی سارے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ سنت کیا ہے, سنت موقدہ کیا ہے, اور واجب کیا ہے, اور فرض کیا ہے. اس میں بھی تھوڑا سا ویری کر دیجیے گا. وہ جو ہے کہ کچھ سنت عام روٹین جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی اختیار کی ہے, جس طرح کی حدیث ہے مسند احمد کے اندر 4955 نمبر حدیث ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ 10 سنین, اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ میں 10 سال مقیم رہے ہجرت کے بعد. یضحی کل سنہ, ہر سال آپ قربانی فرماتے تھے. سبحان اللہ. اب اگر حالات کی بات کی جائے تو حالات یہ تھے, سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کئی کئی دن جل جاتے, چولہا نہیں جلتا تھا, ایسے ہی کھجور اور پانی پہ گزارا ہوتا تھا. اللہ اکبر. ٹھیک ہے, لیکن قربانی ہر سال دی ہے. سبحان اللہ. اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے 100 قربانی بھی حجۃ الوداع کے موقع پر دی ہے. سبحان اللہ. ایسے ہی تو یہ ہے کہ اگر وسعت ہے, حیثیت ہے, اللہ کی رضا کے لیے آپ 10 جانور 20 جانور بھی قربان کر سکتے ہیں. ٹھیک. ویسے تو لہذا یہ سنت موقدہ ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات تنگ دستی والے بھی تھے, اس کے باوجود مدینہ میں ہر سال آپ نے قربانی کا اہتمام فرمایا. اللہ اکبر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا کر صاحب, ایک شخص پورا سال نماز ادا نہیں کرتا, اپنے فرائض ادا نہیں کرتا, فرائض سے غافل ہے, اور پھر جب قربانی کا موقع آتا ہے وہ قربانی کرتا ہے, وہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر دیتا ہے, تو کیا ایسی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہوگی کہ آپ نے فرض چھوڑ دیا, اور جیسے آپ کی بات کہ سنت موقدہ اس کو آپ نے ادا کر لیا, اور کیا آپ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اللہ سے کہ یہ میری قربانی قبول ہوگی اللہ کے ہاں, جب آپ فرضوں سے ہی غافل ہیں؟ دیکھیں, قبولیت کا سلسلہ جو نا وہ نہ آپ کے ہاتھ میں ہے نہ میرے ہاتھ میں ہے. بے شک. بسا اوقات انسان, حدیث میں ہے کہ انسان ان الرجل لیعمل بعمل اہل الجنہ, جنتی لوگوں والے عمل کرتا ہے, جب ایک بلشت فاصلہ قریب رہ جاتا ہے تو ایسا عمل کر لیتا ہے کہ وہ جنت سے محروم ہو جاتا ہے اور جہنم کا راہی بن جاتا ہے. اور بسا اوقات انسان ان الرجل لیعمل بعمل اہل النار, جہنمیوں والے کام کر رہا ہوتا ہے, ایک بلشت قریب رہ جاتا ہے, ایسا عمل کر لیتا ہے, اللہ کو پسند آ جاتا ہے, وہ جنت کا راہی بن جاتا ہے. یہ تو اس کی کوتاہی ہیں, کوتاہی نہیں, بہت بڑے یہ غفلت ہے اور اس پہ پکڑ بھی ہو سکتی ہے. لیکن اگر وہ اپنے دل میں جانتا ہے کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں, یہ میری سستیاں ہیں, جی نماز پڑھنی چاہیے, جی, پھر معاملہ اور ہے. اگر نماز کا انکاری ہے, نماز کا استدعا کرتا ہے, تو پھر تو شاید قربانی بھی قبول نہ ہو. میں ایسے بالکل, ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جو بالکل آپ کی بات ہے کہ وہ ایک بندہ نماز سے انکاری ہے, وہ نماز کو انکاری ہے, نماز پھر قربانی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اچھا, پھر قربانی بھی نہیں ہے, کیونکہ ان اہم الامور عندی الصلاۃ, سب سے اہم چیز کیا ہے, نماز ہے. کیونکہ کل قیامت والے دن بھی جب سب سے پہلے عبادات میں حساب ہوگا تو نماز کا ہوگا. قبر میں بھی نماز میں جی, اگر اس کے معاملات کلیئر ہو گئے تو باقی معاملات میں آسانی ہو جائے گی. بالکل بالکل. اور نماز کو وہ مانتے نہیں ہیں, نماز کا انکاری ہے تو دین اسلام سے خارج ہے. وہ تو بڑی سخت وعیدیں ہیں. من ترک الصلاۃ متعمدا, اس کا معنی یہی ہے کہ جو جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے, پرواہ نہیں کرتا, فقط کفر, دار اسلام سے وہ خارج ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا کر صاحب, اس حوالے سے بھی مجھے تھوڑا سا گائیڈ کیجیے گا. جب آپ منڈی میں جاتے ہیں تو جانور خریدنا چاہتے ہیں, تو جانور جو ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے, اور اس حوالے سے بھی تھوڑی سی نظر ثانی کر دیجیے گا کہ کیا اہم چیزیں ہیں جانور خریدنے سے پہلے جو ہمیں دیکھنی چاہیے, جو ملاحظہ کرنی چاہیے. دیکھیے, جن چیزوں کا حکم اللہ اس کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نا, شریعت کی یہ خوبی ہے, جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کے متعلق تمام رہنمائی بھی ساتھ دی ہے. یہ نہیں نماز پڑھو, کیسے پڑھنی ہے, پورا طریقہ بتلایا ہے. حج کرو, حج کا پورا طریقہ بتلایا ہے. روزہ رکھو, روزے کی سحری افطاری, پورے سارے معاملات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں. ایسے ہی حکم یہ قربانی کریں تو قربانی کے لیے سب سے پہلے جو جانور جو ہے اس کے لیے شریعت نے شرط رہی ہے 2 دانتا, جس کے 2 دانت گر چکے ہوں, جس کو پنجابی میں ہم بولتے ہیں دوندا ہو. 2 سال کا 2 سال کا نہیں ہے. اچھا, یہ بھی کئی لوگوں کی غلط فہمی ہے نا. 2 سال بعد نہیں ہے, اس کے یہ سامنے 2 دانت جو ہے گر چکے ہوں. ٹھیک ٹھیک, اس کو دوندا کہتے ہیں ویسے. یہ یہاں سے شروع ہوگی قربانی.
ٹھیک لا تذبحوا الا مسنہ، کہ نہیں تم نے ذبح کرنا مگر یہ 2 دانتہ جانور، الا ان یعصر علیکم، اللہ کہ تنگی ہو جائے نہ ملے تو پھر فتذبحوا جزاۃ من الضأن، پھر بھیڑ کا 1 سال کا جو وہ آپ کر سکتے ہیں جی اگر نہ ملے تو، اگر نہ ملے بالکل ٹھیک ہے. لیکن الحمدللہ ہر جگہ ہر شہر میں یہ دستیاب ہوتے ہیں. ایک شرط تو یہ ہوگی. اور دوسرا سنن ابی داؤد کے اندر 2804 نمبر حدیث ہے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ امرنا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان نستشرف العین والاذنین ولا نضحی بعوراء ولا شرقا ولا خرقا ولا مقابلہ ولا مدابرہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم آنکھوں کو اچھی طرح دیکھ لیں کہ جانور اندھا نہ ہو، نبینا نہ ہو، بینگا نہ ہو، اس کی آنکھ میں فرق نہ ہو، جی اور ایسے ہی کان سے دیکھ لیں، کان میں سوراخ نہ ہو، پھٹا ہوا نہ ہو، چیرا ہوا نہ ہو، ٹھیک ہے، جی جی چاہے نشانی کے لیے چاہے ویسے لڑتے ہوئے ان کے اندر کوئی عیب ہو گیا ہے، ایسے چھوٹے دیگر موٹے حادث میں کرسب ہوں۔ سینگ ٹوٹ گیا ہے جی جی تو اس سے بھی منع فرمایا. اور ایسے ہی فرمایا کہ ایسا جانور جو لنگڑا ہے جس کا لنگڑا پن واضح ہے، بینگا جس کا بینگا پن واضح ہے، اور ایسا بیمار کہ والکبیر التی لا تنکی، جس کی ہڈیوں سے مخ ختم ہو گئی ہے، گودا ختم ہو گیا ہے، کمزور لاغر، اس کا گوشت کیا کریں گے آپ؟ کھائیں گے، لوگوں میں تقسیم کریں گے، وہ تو بیماری پھیلے گی. بالکل تو لہٰذا صحت مند جانور، اور صحت مند میں بھی کم از کم وہ دوندا ہو، ٹھیک ہے، کم از کم ٹھیک ہوگا. ٹھیک ہے. لا تذبحوا یہ اس کی آغاز ہے کہ یہاں سے وہ شروع ہوگا، سب چوکا فل فور ہو جاتا ہے بالکل 4 دانتوں والا. تو لیکن اتنا بوڑھا نہ ہو کہ وہ کمزور ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا ہو. وہ آپ کی بات میں کرسب بالکل سمجھ گیا ہوں. لیکن کرسب ہمارے معاشرے کے اندر جو بیپاری آتے ہیں مختلف شہروں کے اندر، ایشو یہ ہے آج کل بہت زیادہ اسکیم یہ چل رہا ہے کہ دانت جو ہے وہ جعلی دانت لگائے بھی جا رہے ہیں، توڑ دیتے ہیں وہ دانت. دیکھیے اگر وہ تو ایسا کرتے ہیں نا تو زیادتی کرتے ہیں. جی خریدنے والے کو اگر پتہ نہیں چلا تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے، تو خریدنے والا بری ذمہ ہے. اگر اس کو پتہ نہیں چلا، ٹھیک، دھوکہ کیا ہے، اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا. اگر پتہ چل گیا خریدنے والے کو تو پھر وہ نہ خرید، اگر وہ شک میں ہے تو پھر اوائڈ کر دے اس کو، ترک اور کر دے. دیکھ لے. جی اور پھر جو بیچنے والے ہیں ماشاءاللہ وہ اس موقع مفتی بنے تھے جی، یہ بھی چلتا ہے، لگتا ہے یہ بھی ایک فقہ کے اندر جائز ہے. ایسے آپ جانور بیچیں، آپ فتوی تو نہ دیں. کان خراب ہے، سینگ خراب ہے. اور اچھا کر صاحب اس میں یہ بھی چیز کلیئر کر دیجیے گا، ایک جانور بائی برتھ ہی ایسا ہے تب بھی وہ نہیں چلے گا، قربانی پہ نہیں لگے گا، ویسے آپ کھا سکتے ہیں. ٹھیک ٹھیک. قربانی کے لیے کچھ عیوب جو ہیں ان کو کلیئر فرمایا کہ یہ عیب اس کے اندر نہ ہو. جی خوبصورت، صحت مند، اور وہ عمر جس عمر کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اتوار کیا. اور اب دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا، ایک مینڈا تھا سینگوں والا، جی تو اس کا پیٹ بھی کالا تھا، اس کے پاؤں بھی کالے تھے، اس کا منہ بھی کالا تھا، باقی سارا سفید تھا. کتنا خوبصورت تھا وہ. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو حکم دیا کہ اس کو ذبح کیا جائے. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذبح فرمایا. خوبصورت جانور ہو. اور اس میں ایک چیز، خوبصورت دیکھیں اور اپنی حیثیت دیکھیں. اور یہاں پر ایک چیز ہے بڑی، جی کچھ لوگ تو دکھلاوے کے لیے بہت زیادہ ریٹ لگاتے ہیں، اور کچھ لوگ یہاں آ کر عام دنوں کے گوشت کا حساب لگاتے ہیں کہ گوشت 25 روپے کلو ہے، ایسے ہی. یہ 25 کلو ہوگا جی تو زیادہ سے زیادہ یہ 50 55 60 ہزار کا بنتا ہے، اس سے میں نے اوپر روپیہ دینا ہی نہیں ہے. اب تو بلکہ یہ بھی آ گیا ہے، پچھلے دنوں وہ سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا تھا، پچھلے سال غالباً، کہ وہ جانور تول کے دے رہے ہیں. تو یہ بھی ٹھیک ہے کہ ٹھیک، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جی جی تول کے بھی آپ لے توڑ سکتے ہیں. کے لے سکتے ہیں نا. ہاں جی ٹھیک. اور ایک اور کر سب آج کل سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ایشو جو وائرل ہے وہ ہے کٹے کی قربانی کے حوالے سے. کیا یہ کٹے کی قربانی ٹھیک ہے آپ کے خیال میں؟ یہ تو کہتے ہیں یہ کٹے کی قربانی نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ جو قرآن پاک میں 8 جانوروں کا ذکر ہے جی سورہ انعام کے اندر، وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ. جی بیل گائے، اونٹ، بکری بکرا، جی اونٹ اونٹنی، چھتری چھترا، یعنی کہ اس میں کٹے کا ذکر نہیں ہے. یعنی قرآن میں یہ 8 چیزیں. لیکن یہاں پر جو سوال اٹھتا ہے نا، جی یہاں جو سورۃ الانعام کے اندر یہ جو 8 جانوروں کا ذکر ہے تو یہاں قربانی کا بھی ذکر نہیں ہے. اچھا. یہاں تو نا قربانی کے مسائل ہو رہے ہیں جی جی کہ اس آیت میں یا اس رکوع میں یا اس صورت میں قربانی کے مسائل ہوئے ہیں، اور قربانی کے مسائل میں ان جانوروں کا ذکر ہوا ہے. تو یہ کن جانوروں کے ذکر کی بات ہو رہی یہ تو وہاں پر ذکر ہے کہ مشرکین کا رد ہے وہاں پر، کہ جو انہوں نے اپنے بتوں کے نام پہ جی کچھ جانور وقف کیے ہوئے تھے، تو وہاں پر ان جانوروں کا ذکر ہوا کہ آپ ان سے کھائیں، یہ جانور ان سے آپ فائدہ حاصل کریں. جہاں قربانی کا ذکر ہے وہاں لفظ ہے بہیمۃ الانعام. ٹھیک. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا،
ہم نے ہر امت کے لیے قربانی رکھی تھی. یعنی سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک قربانی. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا. پالتو جانور جو پالے جاتے ہیں اس میں کٹا بھی ہے, اس میں بھینس بھی ہے. جی لیکن اب جو اس میں جی اب جو سب سے بڑا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی قربانی نہیں کی. جی جو کہتے ہیں کٹے کی قربانی جائز نہیں ہے, کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کٹے کی قربانی نہیں نہیں کی, کی, کوئی حدیث بھی نہیں ملتی. نہیں ملتا. تو لہٰذا اس کی قربانی نہیں ہے. لیکن کرسا پھر وہ یہی چیز دیکھیں گے ایک منٹ جی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے قربانی کی ہے, وہ کسی کی ہے؟ مینڈے کی ہے جی, اونٹ کی ہے, بالکل گائے کی ہے. جی. حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے گائے قربان کر دی. آپ نے تو پھر یہ 3 جانور ذبح کیے ہیں, باقی تو نہیں کیے. ٹھیک ہے. ایک چیز, جی, اگر یہی دلیل لی جائے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو قربان نہیں کیا, تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھینس کا دودھ بھی نہیں پیا, کٹے کا گوشت بھی نہیں کھایا. کیوں کھا رہے ہیں پورا سال؟ ٹھیک ہے. نہیں, اگر منطقی اگر آپ اعتراض کرتے ہیں, جی ٹیکنیکلی آپ کا بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. بالکل کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک ہے نہیں کھایا نہیں پیا, تو پھر آپ کیوں پی رہے ہیں, یا اس کا گوشت کیوں کھا رہے ہیں آپ؟ جی جی جی. اس سے آگے اب بکروں کے اندر کتنی قسمیں ہیں؟ کافی ساری ہیں. بالکل. یہ دمبوں کے اندر کتنی قسمیں ہیں؟ ترکی دمبا, فلان دمبا, فلان دمبا. ٹھیک ہے. اور پھر یہ جو گائے ہے, گائے کے اندر بہت ساری قسمیں ہیں. آپ چلے جائیں گلگت کی طرف, ہنسا کی طرف, ادھر گائے کی, ایک بکریوں کی طرف گائے ہیں ادھر. بالکل ایسے ہی ہے. جی ٹھیک ہے نا. اور اگر آسٹریلین گائے دیکھیں وہ بہت بڑی اور طرح کی گائے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو جتنے بھی عربی دان ہیں, جی جتنے بھی عربی دان ہیں, ابن المنظور لسان العرب کے اندر, اور تاج اللغہ کے اندر, قاموس المحیط کے اندر, معجم مقاییس اللغات کے اندر جو عربی دان ہیں, جی, انہوں نے یہ لکھا ہے نوع من البقر, یہ گائے کی ایک قسم ہے. ٹھیک ٹھیک. لہذا ہمارا جو اعتدال والا موقف ہے نا, اس کی قربانی ہو سکتی ہے, لیکن جب دیگر جانور وافر مقدار میں موجود ہیں تو آپ ایک آزمائش یا فتنے کا شکار نہ ہو. ٹھیک ہو گیا. خواہ مخواہ نیا کٹانا کھولیں. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر کر لیتا ہے تو وہ ٹھیک. آپ دیکھیں ٹیڈی بکرے ہیں, یہ بکری کی قسم ہے. بالکل ایسے ہی لوگ قربانی کرتے کہ نہیں کرتے؟ ایسے کرتے ہیں. یہ ایک علاقے میں پائی جاتی ہے. جی جی. اور اب بھی سعودیہ کے اندر یہ بھینس موجود نہیں ہے, کٹا موجود نہیں ہے, بلکہ ان کے یہ جو کیا بولتے ہیں چڑیا گھر, وہاں پر موجود ہے, نایاب جانور ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. لیکن کر صاحب وہ جو آپ نے بات کہی ہے نا, پھر وہ اس میں اب ہرن بھی آ جاتا ہے, حلال سارے جانور آ جاتے ہیں. نہیں, ہرن اس لیے نہیں, ہرن پالتو جانور نہیں ہے, وہ جنگلی جانور ہے. بالکل. کٹا تو پالا جاتا ہے نا. جی جی. ویسے پلی جاتی ہیں. بہیمۃ الانعام, قربانی جو ہے بہیمۃ الانعام سے کرنی ہے. لیکن یہ صرف اگر دیکھا جائے تو ایشیا کے اندر پالی جاتی ہیں. جیسے آپ نے ذکر کیا, مجھے بھی دنیا میں اور کہیں نظر نہیں آئی. جو ہے وہ کاؤ کا ہی زیادہ ملک پریفر کیا جاتا ہے, اور کاؤ کو ہی پالا جاتا ہے فارم ہاؤسز پہ. یہ بھینس اور یہ کٹا وغیرہ بہت کم ہے دنیا کے اندر. تو اس حساب سے آپ نے اب دیکھو نا, اب یہ ہمارا پنجاب جو ہے, جی, اس میں اونٹ بہت کم ہے. جی اونٹ ادھر نہیں پالے جاتے. بالکل بالکل. یہ سندھ کا ایریا, بلوچستان کا ایریا ادھر ہیں, ادھر سے اب یہ جو ہمارے ادھر آتے ہیں ادھر سے ہی آتے ہیں. جی 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 بالکل. تو یہ علاقے کے حساب سے تھا, کوئی ایشو نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہو گیا کر صاحب, یہ تو کلیئر ہو گیا. لیکن اعتدال ہونا چاہیے. اب یہ نہیں فتویٰ لگانا چاہیے جو کر رہا ہے جی وہ غلط کر رہا ہے, جو نہیں کر رہا جی وہ ایک دوسرے پہ نہیں. آرام, اعتدال اور دلائل کی روشنی میں جی معاملے کو سمجھیں. میں سمجھ گیا بالکل. اگر وہ آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ اگر آپ کے پاس دوسری آپشنز اویلیبل ہیں تو پھر آپ کیوں اس کی طرف آئیں گے, آپ بہتر ہے ان کو پریفر کر لیں. جی, اور اگر وہ بھی آپشنز اگر نہیں ہیں تو پھر آپ بہتر ہے کہ آپ. اور کچھ پاکستان کے کچھ علاقوں میں ہے کہ جہاں پر یہ کٹے کی بہت زیادہ قربانی کی جاتی ہے. پورا سال لوگ گائے کا گوشت کم کھاتے ہیں, کٹے کا زیادہ کھاتے ہیں. بالکل ایسی. ایک کسائی جو ہے وہ کٹا ہی ذبح کرتا ہے. اچھا کر صاحب, ایک اور بہت زیادہ ہمارے معاشرے کا ایشو یہ ہے کہ ایک وہ شخص جو قربانی نہیں کر سکتا, وہ کمیونٹی کے پریشر کی وجہ سے, محلے کے پریشر کی وجہ سے, اپنی فیملی کی پریشر کی وجہ سے وہ جانور خریدتا ہے اپنی کوئی قیمتی چیز بیچ کے, کہ جی میں محلے کے اندر کیا منہ دکھاؤں گا, اپنی فیملی کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ جی ایک بکرا بھی نہیں لا سکا. تو ایسا شخص کیسے ان چیزوں سے بچ سکتا ہے, اور وہ اس کے لیے کوئی آسانی کا معاملہ ہے؟ دیکھیں جی, جب تک لائف سٹائل آپ رکھیں گے نا, اپنی آمدنی کے اندر اس کو لے کر آئیں گے تو ٹھیک رہے گا. اور لوگوں کو دیکھ کر آپ گھر بنائیں گے, لوگوں کو دیکھ کر آپ گاڑی لیں گے, لوگوں کو دیکھ کر آپ شادیاں کریں گے, پھر آپ, یہ ایک ایسی پونجی ہے, امام شافعی رحمہ اللہ قول ہے کہ رضا الناس بغیا,
لوگوں کی رضامندی، لوگوں کو مطمئن کرنا، لوگوں کو خوش کرنا، یہ ایک ایسی پونجی ہے جس کو کبھی آپ حاصل نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. شادیوں کے موقع پر لوگ 2-2 سال قرضائی رہتے ہیں. بالکل بالکل. کسی سے لاکھ لیا، کسی سے 50 لاکھ لیا، کسی سے اپنی اپنی ہمت کے مطابق. بالکل. اور ہزاروں لوگ بلا کر، اور ان کو بلایا جاتا ہے جو باتیں کر کے جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی کر سکتے. تو اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے جامع ترمذی کے اندر. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا. کہتے ہیں ام المومنین انکتبی کتاباً، میرے لیے ایک خط لکھیں، اس میں وصیت ہو لیکن ولا تکثری علیہ، وصیت نصیحت لمبی نہ ہو، مختصر سی بات ہو. جی. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خط لکھا، کہا السلام علیک، آپ پر سلامتی ہو. تو میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک حدیث سنی ہے، وہی آپ کو نصیحت کرتی ہوں. وہ نصیحت یہ ہے، من التمس رضا اللہ، جو اللہ کی رضامندی تلاش کرتا ہے نا لوگوں کی ناراضگی میں، یعنی وہ اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے اور اللہ کی خوشی میں لگا رہتا ہے، لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا، تو کفاہ اللہ معونۃ الناس، اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کی پریشانیوں سے، لوگوں کی باتوں سے، لوگوں کے پریشر سے، لوگوں کے دباؤ سے بچا لیں گے. اللہ اکبر. اور جو لوگوں کو خوش کرنا چاہتا ہے اور اس سلسلے میں اللہ کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے سپرد کر دیتا ہے. اللہ اکبر. تو لہٰذا یہ لوگوں کے پریشر میں آ کر، اگر تو اس کی مالی حیثیت ہے ٹھیک ہے، اس کے بعد جائیداد پراپرٹی ہے، لیکن ان ٹائم کیش نہیں ہے، تو وہ سیل کر لے، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کسی سے ادھار بھی دے سکتا ہے، اس طرح نہیں کہ اس کے پاس پیسہ آ جانا ہے، جی جی پیمنٹ اس کی آ جانی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کی مالی پوزیشن مضبوط اور مستحکم نہیں ہے، وہ کمزور ہے، پھر لوگوں کے دباؤ کی وجہ سے تو ایسا نہ کرے. جی جی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مدینہ منورہ میں یہ حکم دیا تھا کہ 3 دن سے اوپر گوشت نہ رکھیں، جی. کیوں کہا تھا؟ مدینہ کے آس پاس بہت سارے فقیر لوگ آ گئے تھے، مختلف دیہاتوں سے، جھونپڑیوں سے آ کر مدینہ کے آس پاس میں ڈیرے لگا لیے، اور میں وہ تمہارے بھائی ہیں، آپ گوشت ان کو دیں، 3 دن سے اوپر نہ رکھیں. وہ کس لیے کہا تھا؟ کہ یہ لوگ قربانی نہیں کر سکتے، ان کو آپ گوشت دیں. کر سب یہاں تو مہینہ فریزروں میں پڑا رہتا ہے. مسئلہ یہ نا جی کہ جو لوگ پریشرز پہ ڈال رہے ہیں اگر وہ کمزور ہے، واقعی کمزور ہے، تو اگر کوئی صاحب حیثیت ہے اس کو قربانی گفٹ بھی کر سکتا ہے. جی جی. قربانی گفٹ نہیں کرنے کی پوزیشن میں گوشت بھیج دے اس کو، تاکہ وہ مسلمانوں کی خوشی میں شریک ہو سکے اور اپنے آپ کو نروس محسوس نہ کرے اور اپنے آپ کو ذچ و نبی محسوس نہ کرے وہ. جی. چکر صاحب ایک اور ایشو ہے معاشرے کے اندر، وہ یہ ہے کہ آج کل بہت زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر اپنے جانور کی فوٹوز وغیرہ، ویڈیوز وغیرہ لگانا، ٹک ٹاکس بنانا اور بتانا، ایک کمپٹیشن شروع ہو گیا، ایک جنگ شروع ہو گئی. ہم نے 5 لاکھ کا لیا، ہم نے 10 لاکھ کا لیا. ریاکاری ہے نا، تو یہ دکھانا، یہ جانور کو ریاکاری ہے نا. اگر اس سے بچیں کیونکہ کچھ لوگ گمنام ہوتے ہیں لیکن آسمانوں پہ ان کے تذکرے بہت زیادہ ہوتے ہیں. جس طرح ابھی ایک حالیہ واقعہ نہیں، وہ جو لیبیا کا آدمی ہے، جی 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 جی، کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کے چرچے پوری دنیا میں فرمائے. ایسے ہی. تو ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ گمنام رہیں، اللہ کے لیے کریں اور اخلاص سے کریں، اللہ تعالیٰ پھر اس کے چرچے فرمائیں گے. جب بیت اللہ الحرام کی تعمیر ہوئی، دنیا میں کوئی تیسرا شخص نہیں تھا جو ان کو دیکھ رہا ہو، باپ اور بیٹے کو، سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل خلیل اللہ ذبیح اللہ علیہ السلام. لیکن آج ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ تعمیر کرنے والے کون ہیں. یہ چرچے کس نے کیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں. بالکل ایسے ہی کر سکتے. اور پھر اپنا لائف سٹائل کبھی بھی دنیا سے مرغوب ہو کر اس کو چینج نہ کریں. جی. جب بیت المقدس فتح ہوا نا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ وہاں پہ گئے، تو ابو عبیدہ امیر الامہ انہوں نے پیشکش کی کہ آپ نا یہ کرتا چینج کر لیں، پیون لگے ہوئے ہیں، آپ سواری چینج کر لیں. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کا تھا، ابو عبیدہ اگر تیری جگہ پہ کوئی اور ہوتا، میں اس کی ٹیڑھی کمر کو نا کوڑے مار کے سیدھا کر دیتا. انا کنا اضل قوم، ہم گمراہ قوم تھے، فہدان اللہ بالاسلام واعزنا اللہ بالاسلام، ہمیں عزت ملی اسلام کی وجہ سے. ہم ان لوگوں کو، یہ گوروں کو دیکھ کر، جی، کن کو دیکھ کر؟ یہ گوروں کو دیکھ کر یا غیر مسلم عیسائیوں کو دیکھ کر ہم اپنی ثقافت، اپنی تہذیب چینج کریں ان کو دکھانے کے لیے نہیں. ہم جس حال میں ہیں، اپنے آپ انسان کو یقین ہونا چاہیے کہ میری پوزیشن کیا ہے، میرا تعلق اللہ کے ساتھ کیا ہے. در صاحب یہی ایشو ہے نا کہ بہت زیادہ لبرلزم، فیمنزم، اور ہمارے بچے جو ہیں معاشرے کے اندر، اگر آپ ہماری ایجوکیشن سسٹم کو بھی دیکھ رہے ہیں تو وہ دنیا کے لیے ہی سارا کچھ کیا جا رہا ہے کہ بس میرا بچہ جو ہے نا کوئی اچھی اس کو جاب مل جائے، وہ ڈاکٹر بن جائے، وہ انجینئر بن جائے. دنیاوی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے، کرنی چاہیے، لیکن یہی وجہ ہے کہ ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، دین کی پرواہ نہیں ہے. اور بیسک یہ جو قربانی کے مسائل ہیں، یہ ہمیں یہ بھی نہیں پتہ، ہم ان سے بھی غافل ہیں. تو
تو یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ انسان کو بالکل ویسے ہی رہنا چاہیے جیسے وہ ہے, اور حضرت عمر والی مثال آپ نے بڑی زبردست مثال دی. کر صاحب ایک آخری چیز مجھے بس میں آپ سے جاننا چاہوں گا, عید کی نماز کے حوالے سے قربانی جو ہے اکثر ایسا ہوتا ہے ایک مسجد میں کہیں پہ 6 بجے نماز ہے, کہیں پہ 7 بجے ہے, کہیں پر 7:30 ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص جس نے 6 بجے نماز ادا کی وہ آ کر قربانی کر لیتا ہے, اور پھر اس کے سامنے والی مسجد ادھر 7 بجے عید کی نماز ہو رہی ہے. تو کیا یہ سوال یہ تھا کہ یہ ٹھیک ہے معاملہ کہ وہ آ کے فوراً قربانی کر سکتا ہے, حالانکہ دوسری مسجدوں میں قربانی ہونا تو ہو یہ رہی چاہیے کہ ایک اجتماع ہو, اجتماعی طور پہ عید کی نماز ادا کی جائے تاکہ اس طرح کے شوشے نہ نکلیں اور نہ کنفیوژن پیدا ہو. لیکن اگر الگ الگ سے عید کی نماز کا اہتمام ہوتا ہے, جس نے عید کی نماز پڑھ لی ہے تو اس کے بعد آ کر وہ قربانی کرتا ہے, چاہے اس کے محلے والوں نے بھی قربانی نہیں کی یا اس محلے میں ابھی عید کی نماز ادا نہیں ہوئی, کوئی ایشو نہیں ہے, اس نے عید کی نماز ادا کر لی ہے, اس کے بعد وہ قربانی کر سکتا ہے. ٹھیک ہوگا. اور کر صاحب اس میں یہ بھی بتا دیں, اکثر لوگوں کی جیسے جنازے کے اندر اگر آپ کی جو تکبیرات مس ہو جاتی ہیں تو اسی طرح عید کی ایک نماز کی جو رکعت آپ کی چھوٹ جائے تو آپ دوبارہ اکثر لوگ اسی طرح ساتھ ہی سلام پھیر لیتے ہیں, تو کیا دوسری نہیں, رکعت اگر پڑھنا تو ضروری؟ اس کی صرف تکبیرات چھوٹی ہیں پھر تو اللہ کی سپورٹ, ٹھیک ہے نا. جی جی. اگر رکعت چھوٹ گئی تو پھر رکعت ادا کرے گا. اچھا, رکعت وہ دوبارہ رکعت ادا کرے گا, اس میں تکبیرات بھی پڑے گا ساتھ, کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک. اگر اس کی رکعت رہ گئی ہے تو اس کو پھر وہ رکعت بھی ادا کرنی چاہیے اور ساتھ تکبیرات بھی ادا کرنی چاہیے اس کو. اچھا کر صاحب ایک اور سوال ہے, جو لوگ ملک سے باہر ہیں اور وہ ملک کے اندر نہیں ہیں, وہ کس طرح سے قربانی کریں؟ انہوں نے پیسے جمع کیے ہیں, وہ خرچ کرنا چاہتے ہیں, قربانی کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ یورپ میں بیٹھے ہیں, کوئی امریکہ میں, وہ کیسے قربانی کریں؟ وہ صدقہ دے سکتا ہے؟ یورپ کے لوگ حج کرنا چاہتے ہیں, جو ظاہر وہ حج کے لیے جائیں گے تو حج کے پیکج میں ہی قربانی کے پیسے جمع ہو جائیں گے. وہ قربانی وہ بری ذمہ ہو جائیں گے, قربانی وہ حکومت کے ذمے ہیں, اب وہ قربانی ان کی طرف سے کرے. اور ایسا ہوتا ہے جس طرح حجاج کرام بہت سارے ہیں, ان کے پیسے اسی پیکج میں ہوتے ہیں تو قربانی ان کی ہو جاتی ہے. یا اپنے ایریے میں ہیں تو اب تو الحمدللہ ادھر بھی جانور مل جاتے ہیں, وہ ادھر قربانی کر لیں. اگر وہاں پہ فرد مہار کے میسر نہیں ہے, جی, کہ ایسا ممکن نہیں ہے, وہ پاکستان میں کسی کو پیسے بھیج دیں کہ آپ قربانی کر دیں, یہ ٹھیک, اس کی طرف سے قربانی ہو جائے, چاہے گوشت 200 احباب میں, رشتہ داروں میں. صدقہ نہیں کر سکتا نہیں ان پیسوں کا؟ نہیں, صدقہ نہیں, قربانی کا الگ حیثیت ہے اس کی. اچھا, وہ قربانی ہے, صدقہ پورا سال کرے, وہ ٹھیک ہو, صدقہ وہ پورا سال کرے. لیکن یہ جو شاعر اللہ ہے نا, حج اور قربانی, یہ کو شاعر اللہ کہا گیا ہے, یہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں. یعنی ان پیسوں سے اس نے جانور خریدے, چاہے کسی کے تھرو خریدے, چاہے پاکستان پیسے بھیجے, وہ خریدے. ٹھیک ہو. ہمارے یہاں یہ بہت بڑا ایشو ہے جی, کہ حج کے موسم پہ اور اس قربانی کے موسم میں جی 1 لاکھ کی قربانی آ رہی ہے, تو آدمی اگر یہی 20 گھروں میں مرغی لے کر دے دے, جی, یا پیسے لے کر دے دے, راشن ڈال کر دے دے, پورا سال پڑا راشن ڈال کر دیں آپ. جی جی, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے پیچھے جو سوچ ہے نا, لبرل سوچ, وہ یہ حج کو ہٹ کیا جاتا ہے. یہ 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ حج پہ لگ رہا ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے. جی, جب آپ اپنی جیشی کے لیے امریکہ یورپ کا رخ کرتے ہیں, دبئی کا رخ کرتے ہیں, یا یہ ہمارا جو نیدرلینڈ ہے, یہ شمالی علاقہ جات, جی جی, کتنے لاکھ روپے اٹھا کے آتے ہیں. بالکل. کیا اس وقت کسی کو اپنے آس پاس غریب آدمی کا چولہا بجھا نظر نہیں آتا؟ ایسے ہی ہے. جب ہم شادیوں پہ 50 لاکھ 2 کروڑ روپے لگتے ہیں, اس وقت ہماری شادی 10 لاکھ میں نہیں ہو سکتی, بقایا 40 لاکھ 50 لاکھ غربا میں تقسیم کرتے ہیں. جی جی, جب ہم گاڑی خریدتے ہیں 20 کروڑ کی, وہ 2 کروڑ کی نہیں آ سکتی. جی جی, بالکل. جب ہم گھر بناتے ہیں مہنگے ایریے میں لیتے ہیں جہاں ہمیں کروڑوں کا گھر ملتا ہے, وہی ہم عام ایریے میں اگر دل میں اخلاص ہے یا غریبوں سے پیار ہے تو ہم 4-5 کروڑ کا گھر لے کر بقایا پیسے دیا کر دیں لوگوں میں, نہیں کریں گے. کر سب سادگی ہوگی تو کریں گے نا, ہر بندے کو اسٹینڈرڈ چاہیے, ہر ٹھیک ہے نا. نہیں تو قربانی کو ہٹ کیوں کیا جاتا ہے, قربانی کو حج کو بھی ہٹ کیوں کیا جاتا ہے. جی, دینی معاملات تو جب کرتے ہیں ہم دیکھیں, جو شاعر اللہ ہے نا, اللہ کے نبی علیہ السلام کی مثال کہ کئی دن تک گھر چولہا نہیں جلتا تھا, لیکن قربانی کا موقع ہے تو آپ نے قربانی کی ہے, وسعت دی ہے, تو اللہ کے نبی علیہ السلام 100 اونٹ بھی قربان کیا ہے. ایسے ہی, اللہ اکبر, بالکل. ٹھیک ہے, تو آپ قربانی کریں, غربا باپ فقراء کو گوشت دیں, آپ نے فریدر نہ بنیں, آپ غربا باپ فقراء میں تقسیم کریں یا قربانیاں ان کو دے دیں. اچھا کر صاحب, ایک جانور خریدتے ہیں یا آپ کسی کو پیسے بھیجتے ہیں, آپ ان کے محلے کے اندر بھیج دیں, گاؤں کے اندر بھیج دیں کہ وہاں پر جا کے آپ اس کو ذبح کر لیں, تو یہ بھی معاملہ ٹھیک ہے. اور گوشت کی جو کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم قربانی بھی تقسیم کی ہیں, یہ جانور آپ لے جائیں, یہ آپ لے جائیں, یہ آپ لے جائیں.
گوشت کی تقسیم یہ ہے فکلوا منہا واطعموا القانع والمعتر فکلوا منہا واطعموا البائس الفقیر، خود بھی کھائیں، حاجت مند کو بھی دیں، فقیر کو بھی دیں، جس کو ضرورت نہیں ہے اس کو بھی دیں. جی. اور ایک کرسب سوال تھا کہ اکثر لوگ جو ہے نا وہ گیٹ کے باہر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، گھروں کے باہر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، کیا ایسے لوگوں کو بھی گوشت دینا ٹھیک نہ، اسپیشلی جو مانگنے والے ہیں؟ دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا، کوئی ایشو نہیں ہے اس میں. غرباء فقراء سمجھ کے دے دیں، آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا کر صاحب، ایک اور سوال ہے. عید والے دن عید کی نماز پڑھنے کے بعد ایک روایت ہے کہ قبرستان جایا جاتا ہے، تو کیا یہ معاملہ کچھ لوگوں میں، کچھ فیملیوں میں رواج ہے جی کہ وہ عید والے دن، عید الفطر اور عید الاضحیٰ والے دن قبرستان جاتے ہیں، تو یہ کوئی شرعی طور پہ نہیں ہے. ایک بندے کی روٹین ہے روز جانے کی تو چلا جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی لیکن باقاعدہ عید والے دن جانا، یا ایسے ہی کوئی قریبی فوت ہو گیا ہوا ہے 5-6 مہینے پہلے، تو عید والے دن سارے لوگ اس کے گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں، ایک نوحہ ماتم والی کیفیت ہوتی ہے، سب وہ آپ دیدہ ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ شرعن ٹھیک نہیں ہے. حالانکہ خوشی کا دن ہے، خوشی کا دن ہے تو اس کو کبھی کا دن منایا جاتا ہے. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، جی. نہ ہی شریعت نے ایسا کرنے کا حکم اور دیا اس حوالے ہے. سے سوگ 3 دن ہے، جی ٹھیک ہے. ہاں آپ کا اس کے ساتھ تعلق ہے، اخلاص ہے، محبت ہے، تو آپ اس کی دعائیں کریں. بالکل، اس کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے. تو عید والے دن جا کے ان کا پورا دن خراب کریں آپ. جی. ہوتا کہ رشتہ دار 10 منٹ گئے ہیں، دعا صبح ہے، یہ تو نکل آئے اور پھر وہ جو فیملی والے وہ پورا دن ہوتے رہتے ہیں. بالکل ایسے ہی ایسے وہ ساری جو ہے نا میموریز واپس جو ہے وہ ریمائنڈ ہو جاتی ہیں ساری چیزیں. حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں گفٹ دیا عید کا دن. یہ 3 دن انسان کو خوشی کے ساتھ خوش رہنا چاہیے. اس کو منانا کیسے چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے عید کا دن مناتے تھے؟ دیکھیں دونوں عیدیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان اول ما نبدأ به فی یومنا ھذا، اس دن کا آغاز ہم نماز سے کریں گے. ٹھیک. یعنی مسلمان کی خوشی وہ عید الفطر عید الاضحیٰ کی نماز سے ہوگی. فجر کی نماز پڑھیں؟ وہ تو ہے نا. جی جی. وہ تو کسی صورت بھی معاف نہیں نا. جی. وہ تو ہر صورت میں ہونی ہے. لیکن جب دن چڑھ گیا ہے اس کے بعد سب سے پہلے اس خوشی کا آغاز کس سے ہے؟ نماز سے. جی جی. تو بسا اوقات اس وقت تو اللہ کے نبی علیہ السلام عید کی نماز کے بعد قافلے بھی روانہ کرتے تھے جہاد کے لیے. اللہ. اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام عورتوں کو بھی الگ سے نصیحت فرماتے کہ صدقہ و خیرات کریں. بالکل. ٹھیک ہے. محاذ مشکل. اور پھر اس موقع پہ خوشی کا اظہار کھانے پینے کے حوالے سے بھی آپ نے حکم دیا. اور پھر اس طرح جو جنگی کھیل بھی کھیلتے تھے صحابہ کرام اور صحابیات اس کو دیکھا بھی کرتی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام بھی دیکھا کرتے تھے. تو اس طرح کی چیزیں. لیکن جو ہمارے ہاں سسٹم شروع ہو گیا ہے میوزک، موسیقی، ناچ گانا، تو وہ ساری خوشی برباد بھی ہو جاتی ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الغنا ینبت النفاق، یہ جس طرح پانی سے لوہے کو زنگ لگتا ہے نا، یا پانی کھڑا رہے تو وہاں پہ وہ جالا سا آ جاتا ہے. جی جی بالکل. ایسے ہی موسیقی سے دل کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے اور زنگ بھی لگتا ہے اور ایمان آہستہ آہستہ وہاں سے اٹھنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. سب عید والے دن بچے ریکویسٹ کرتے ہیں، مائیں بہنیں یہ ریکویسٹ کرتی ہیں اپنے گھر والوں سے تیار ہو کے کہ ہمیں پارک میں لے جائیں، باہر لے جائیں، اور وہ پھر جو ایک معاملہ ہے جو دوسری طرف چلے جاتا ہے، معاملات خراب ہوتے ہیں. یہ ان کو سمجھائے نا کہ ہماری خوشی ایک محدود دائرے کے اندر ہے. تو یہ مردوں کی اپنے گھروں کے اندر رہ کے اس دن خوشی کا اظہار کریں، لیکن بے پردہ ہو کر جب ظاہر پارک میں جائیں گے تو وہاں ماحول ہی ایسا ہے. بالکل بالکل ایسے. تو اس ماحول سے بچیں جہاں سے آپ کا دین متاثر ہوتا ہو، جہاں سے آپ کی حیا متاثر ہوتی ہو، آپ کا اخلاق متاثر ہوتا ہو، آپ کا کردار متاثر ہوتا ہو، ان چیزوں سے بچیں. کرسب آخری سوال وہ جو قبرستان کے حوالے سے تھا، ایک اور چیز میرے ذہن میں آئی، وہ بھی کلیئر کر دیجیے گا کہ نارمل ڈیز میں قبرستان جایا جا سکتا ہے، اسپیشلی ایک وہ شخص جو اس دنیا سے چلا گیا. آپ اگر مہینے میں 1-2 دفعہ جاتے ہیں، اس کی قبر پر جا کر دعا کرتے ہیں، کیا وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ ان کو اس کا فائدہ ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام بقیع میں جایا نہیں کرتے تھے، جا کے دعا فرمایا کرتے تھے. یعنی فوت شدگان کے لیے ان کی قبر پہ جا کر ان کے لیے مانگنا، ان کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے درخواست کرنا، اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے، اس کے درجات کو بلند فرما دے، قبر کی سختیوں سے، حشر کی سختیوں سے محفوظ فرما دے. یہ تو سنت اللہ کے نبی علیہ السلام. لیکن ہمارے معاشرے میں نہیں جایا جاتا، حالانکہ جانا چاہیے. والدین ہیں ہمارے معاشرے میں، بس شبرات کے موقع پر، جی عید کے موقع پر کوئی خاص تہوار ہو تو پھر ایک رسم بنی ہوئی ہے. جی جی. حالانکہ اس میں جانا چاہیے اور جا کر فرمایا دعا کرنی چاہیے. قبروں کی زیارت کریں فإنها تذکر الآخرہ، یہ آخرت کی یاد لاتی ہیں. اللہ اکبر. خیر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، بہت مزہ آیا. اور اللہ بہت تعالیٰ ساری قبول فرمائے جی. آمین آمین. بہت ساری چیزیں کلیئر ہوئی ہیں. جزاک اللہ جی. ان شاء اللہ تعالیٰ اگلی پوڈ کاسٹ کے اندر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.